بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام اور عظیم اساتذہ کرام، خصوص بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، ہر قسم کی نظر سے، حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ حفاظت میں رکھے۔ حضرت اقدس مفتی عبداللہ یاسر صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ یہ معمول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بھی دین کا کام دیتے رہیں اور یہ سلسلہ خدمت تفسیر کا جاری رہے، اللہ کے فضل و کرم سے درجہ رابعہ اور درجہ خامسہ دونوں کی تفسیر کا اکٹھا ایک ساتھ اختتام ہوتا ہے، اور انہی کی بابرکت دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے برس پھر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی کو پھر سے بقا عطا کرتے ہیں، اور انسان کے لیے پڑھنا پڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے محترم حضرت مولانا محمد عبید صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر تمام اساتذہ کرام، اللہ سب کو اپنی جگہ پہ سلامت رکھے۔ مگر بعض حضرات ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کو قلبی تعلق ہوتا ہے، قلبی نسبت ہوتی ہے، اور بہت سارا وقت جو ہوتا ہے خوشی کا، غمی کا احساس گزرا ہوتا ہے، تو ان دونوں حضرات کے ساتھ اسی طریقے سے وقت گزرا کہ ان حضرات کی شادی بیاہ، میرا شادی بیاہ، یہ سب سلسلے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، خوشیاں، غمیاں، یہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اسی طرح سے موقع، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ان درسگاہوں سے جو تعلق ہے، تو آپ کو اکثر و بیشتر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ حضرات کو، آپ جائیں بڑے سے بڑے اداروں میں جائیں، تو جس طرح ایک لڑکی، ایک بیٹی، بچی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، بہت اونچے گھر میں بھی شادی ہو جائے نا، اور بہت مالدار گھرانے میں شادی ہو جائے، اس کے بعد جب وہ اپنے کسی وقت میں 2 دن میں، 4 دن، 10 دن، 15 دن کے بعد اپنے والدین کے گھر آتی ہے، اپنے میکے میں آتی ہے، چاہے وہ گھر چھوٹا ہو، چاہے اس کے اندر وہ سہولیات نہ ہوں جو شوہر کے گھر میں ہوں، مگر اس کو آنے کے بعد جو سکون، جو راحت وہاں میسر آتا ہے، جو اس کو اپنائیت ملتی ہے، وہ سسرال کے بہت بڑے کوٹھے اور بنگلے میں نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے جو طالب علم اس ادارے سے الحمدللہ پڑھ کے جاتا ہے، تو یہ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد جو ہے، یہ اس کے لیے ایک میکے کی شکل میں ہوتا ہے۔ باقی وہ کہیں پر بھی چلا جاتا ہے، وہ سسرال کی شکل ہوتی ہے، یہ جامعہ نیلا گنبد ایک میکے کی شکل میں ہے کہ آنے کے بعد الحمدللہ اس کو یہی راحت، سکون محسوس ہوتا ہے، اور ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ 1986 میں پڑھا کرتے تھے درجہ اولیٰ میں، مگر اب بھی جب روزانہ آنا ہوتا ہے تو ان درسگاہوں میں ان کی وہی شکل و صورت باقی ہے، موجود ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام کے تمام واقعات، وہ سب چیزیں نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہیں، اور بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب بھی ہم لوگ طالب علمی کے دور میں ہیں۔ تو یہی ایک احساس اور خیال رہنا چاہیے آخری وقت تک کہ ہم طالب علمی کے دور میں ہیں، اور طالب علمانہ ہی زندگی گزار رہے ہیں، اسی میں اللہ کی طرف سے خیر بھی رہتی ہے اور برکت کا معاملہ بھی رہتا ہے۔ جس وقت طالب علم کا سفر ختم ہو جائے، اس وقت انسان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ روحانی طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ درجہ خامسہ کے طلباء اور درجہ سادسہ کے طلباء جنہوں نے حضرت اقدس مفتی عبداللہ یاسر صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے ماشاءاللہ سادسہ والوں نے جلالین شریف پڑھی، خامسہ والوں نے پہلے 10 پاروں کا ترجمہ پڑھا، اللہ کریم جس طرح سے حضرت نے پڑھایا، جس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور آپ حضرات کی عقائد کی، اعمال کی اصلاح کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام خوبیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات اگلا سال ہوگا، درجہ سادسہ والوں کا یہ آخری سال ہے، کسی وقت میں آپ متوسطہ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، اب خیر سے آپ لوگوں کا چلتے چلتے سفر یہاں کا ختم ہوا، 2 سال آپ کے باقی ہیں۔ مشورہ ہوگا کہ جس ادارے میں آپ نے آغاز کیا تھا، اسی کی دوسری برانچ میں بڑے جامعہ میں جا کے آپ اس کی تکمیل فرمائیں۔ بہرحال آپ آزاد ہیں، جہاں مرضی چاہے آپ جا کے پڑھیں، جیسے مرضی جائیں، مگر ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا کہ آپ حضرات جہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں، ان اساتذہ کے لیے، ان بزرگوں کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیے گا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنیے گا، نیک نامی کا ذریعہ بنیے گا۔ اب اس سبق کے متعلق تو 2-3 باتیں یقیناً عرض کروں گا، یعنی کہ کم خواب کے اندر، ریشم کے اندر ٹاٹ کا پیوند لگانا مفتی صاحب نے آپ کو پڑھایا، کہ میں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ تو جو حضرت نے آپ کو فرمایا تھا اس کے متعلق تو میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس 2-4 باتیں تکمیل عمل کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
بات بچوں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہم دیکھتے ہیں طالب علمانہ دور کے اندر اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ کہ مدارس میں یہ چیز باقی ہے، اساتذہ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مگر جس چیز میں سب سے بڑی کمی کوتاہی ہے، آنے والا دن روز بروز اس کمی کوتاہی کو بڑھاتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے طلباء اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ قطعی طور پر اس بات کو قابل خدمت اور قابل توجہ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ طالب علمانہ دور کے اندر میں کسی سے بیعت کر لوں، کسی پیر صاحب سے مریدی میری اختیار ہو جائے، وہاں جائیں گے، بزم میں، مجلس میں، محافل میں حاضری ہوتی ہے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ، لیکن یقین ماننا کہ پاکستان کا سب سے بڑا پیر و مرشد بھی اگر کوئی آ جائے تو اس کے متعلق آپ گمان کے ساتھ تو بات کر سکتے ہیں، یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرما دی کہ جس کسی نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا، خدا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو اس وقت میں امتحانات ختم ہوں گے، امتحانات کی تکمیل کے بعد چھٹیوں کے اندر کوشش کرنا کہ اگر کمی کوتاہی رہتی رہی تو اس وقت میں کم از کم درجے کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ جو اس وقت میں موجودہ حالات میں دیکھ رہا ہوں نا، بچوں کا رویہ باپوں کے ساتھ، وہ جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا جاتا ہے، جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے۔ ہر وقت ہر بچہ اپنے باپ کو تان و تشنیع کا ذریعہ بناتا ہے کہ فلاں کو دیکھا آپ نے، وہ کیا کرتا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ کو کیا پتا کہ دنیا زمانہ کیا چل رہا ہے، آپ نے کیا کیا میرے لیے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بیچارے نے کیا کچھ کیا۔ کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے نا، وہ روتا ہے، اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، آواز بھی نکلتی ہے۔ باپ بیچارہ وہ ہے کہ جس کے آنسو کے بغیر، آواز کے بغیر رونا بھی ہوتا ہے اور وہ چیختا چلاتا بھی ہے، مگر وہ چیخ چنگار کسی کو سنائی نہیں دیتی، وہ اندر ہی اندر اس کے اندر پلتی رہتی ہے، کھپتی رہتی ہے، اور پتہ اس وقت میں چلتا ہے، اندازہ اس وقت میں ہوتا ہے جب وہ ایک سائبان اس کے سر سے ہٹ کے چلا جاتا ہے۔ اندازہ اس وقت میں ہوتا ہے طالب علموں کو، بچوں کو، سب کو، کہ جس وقت میں باپ کا جنازہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پہلے دن کو چچا، تایا، پھپھی، ماموں، خالہ، کوئی رشتہ دار جنازے کی تدفین کے بعد جب وہ پہلے دن آتے ہیں ناشتہ لے کر نا، اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ یار میں اتنا کمزور، میں اتنا بے کس بے بس تھا کہ میرا باپ جب تک سر پہ تھا تو میں دوسروں کو دیتا تھا، آج فقط اس ایک کے جانے کے بعد گو کہ وہ ہمدردی ہوتی ہے، محبت پیار ہوتا ہے، مگر ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ایک سائبان تھا جو میرے سر سے رخصت ہو گیا، کہ اب دوسروں کے گھر سے ناشتہ اور کھانا 3 دن تک میرے گھر کے اندر آنے والا ہے۔ میں بے دھڑک جس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا، کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کے جانے کے بعد بیٹا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہونا، اس کا فریج کھول کے کیلا نکالو کہ بھابھی تم کو گھر سے باہر نکال دے گی۔ وہ باپ تھا کہ جس کی جیب میں تم بے دھڑک ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، ابو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ سارا کچھ سن کر بھی تمہارے لیے خیر کے کام کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ بد دعا سے تو بچنا چاہیے، مگر خاص طور پہ باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو ایک عورت ہے، وہ عورت ہونے کے ناطے سے جذباتی ہے، جذبات کی راہ میں بہہ جاتی ہے، کبھی بات کہہ دی اس کے بعد پھر کر دی۔ باپ جو ہوتا ہے اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے، تو بعض اوقات اگر اس کا دل بھر کر چھلک جائے تو ہم نے اس زندگی میں بہت سوں کو آبادی سے بربادی کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے پوزیشن ہولڈر طلباء کو، بڑے بڑے پوزیشن ہولڈر طلباء، یقین ماننا میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ان کو بس میں کنڈکٹری کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ہوٹل پہ ویٹری کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اساتذہ کی خدمت کرو، ادب کرو، بٹ ضرور کرو، سناکوں پہ کرو، مگر ان اساتذہ تک جو تم کو پہنچانے والے ہیں، جو انگلی پکڑ کے تم کو یہ رستہ دکھانے والے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، دل چاہے تب نہ چاہے تب کوشش کرنی ہے اس بات کی۔ دیکھیں کوئی استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں اور وہ تھکنے کے بعد کہتے ہیں پیر پھیلا کے یار میری ٹانگ میں درد ہے، دباؤ، کہ 10 بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں،
ٹھنڈے دل سے غور کر کے بتانا، کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے غور کیا کہ باپ تمہارا جو صبح سے شام تک پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے کیا کیا کچھ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کر کے آتا ہے، کبھی محبت کے ساتھ تم نے سوچا، الا ماشاء اللہ کبھی تم نے غور کیا کہ ابو، ابا، ڈیڈی، پاپا آپ تھک گئے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پیر دبا دوں سر؟ کبھی اس کے آنے کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ چلے میں پانی پلا دوں، آپ کی جوتی اتار دوں؟ اتنا ہی کر دو کہ اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اسے نہیں پتا کہ تم کو نور الانوار آتی ہے کہ نہیں آتی، وہ نہیں جانتا کہ تم نے کتاب القیاس پڑھی ہے کہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ تم نے شرح جامی کے کون سے قواعد جانتے ہو کہ نہیں جانتے، اسے کچھ نہیں پتا کہ تم نے روح المعانی پڑھی ہے، ابن کثیر پڑھی ہے، تم نے تفسیر کبیر پڑھی ہے، تم نے مظہری پڑھی ہے، معارف القرآن پڑھی ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ اسے پتا ہے تو فقط اتنا پتا ہے کہ تمہاری نظروں میں شرم و حیا ہے، تمہاری زبان کے اندر کوئی مٹھاس ہے، تمہارے اخلاق کے اندر کوئی بلندی ہے، تب تو وہ کہے گا کہ یار یہ جامعہ شرفیہ سے بچہ پڑھ کے آیا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، تم جتنے مرضی پوزیشن ہولڈر بن جاؤ۔ ہم نے اس زندگی میں بہت سوں کو دیکھا بیٹا کہ جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑے ترجمے کیے، بڑے سب کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، زندگی کے اندر خدا کی قسم منہ کے بل گرتے ہوئے دیکھا، زندگی کو کامیابی کی بلندی پہ جا کے ناکامی اور ذلت کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کس بنیاد پر؟ انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہ دو چار باتیں تھیں، اختتامی بات ہے بیٹا۔ اب اس کے بعد سادسہ والے تو ماشاءاللہ چلے جائیں گے، 2 سال کے بعد اگلا سال ان کا موقوف علیہ کا ہوگا، اس کے بعد اور حدیث کا سال ہوگا، اور اس میں پھر جانے کے بعد ان کو یاد رہے گا یا نہیں یاد رہے گا کہ بھئی کیسے پڑھتے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اللہ کا شکر فضل و کرم ہے کہ بڑوں کی دعاؤں کے صدقے میں اور الحمدللہ ہماری موجودہ جو انتظامیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کی برکت سے ہمارے لیلہ گنبد کے طالب علم، وہ چاہے 1000 کا مجمع ہو یا ماشاءاللہ طالب علم وہاں پہ 800 ہو یا 900 ہو، یہاں سے جانے والے طالب علم اگر اخلاق اور کردار ان عظیم ہستیوں سے سیکھ کر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ 12 15 14 20 طلباء جو ہے نا، الحمدللہ وہ بھی 1000 میں نمایاں حیثیت سے نظر آتے ہیں، ان کی نمایاں حیثیت ہوتی ہے چلنا پھرنا۔ اور یہ میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا پچھلے سال انتقال ہوا، ان کے نواسے یہاں پڑھتے رہے، ان کے خانوادے کے بہت سے افراد یہاں پڑھتے رہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ نواسے، سگے نواسے ہمارے کلاس فیلو مولانا ناظم اشرف صاحب، جو ماشاءاللہ اس وقت میں جامعہ شرفیہ میں دورہ حدیث کے اسباق پڑھا رہے ہیں، وہ بھی اسی ادارے سے پڑھ کر گئے، یہیں پر پڑھتے رہے۔ ان کی ہماری تکرار کی ایک جماعت تھی، تو جب وہ حضرات تشریف لاتے تھے، سب ہوتا تھا، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی صاحب تھے، اور عجیب بات بتاؤں کہ وہ بھی پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے جب تشریف لائے، پرانی انارکلی میں ان کا گھر تھا، اس وقت کے اندر ادارہ اسلامیات کے پاس ان کا گھر تھا، وہ دونوں برادران بھی یہیں پر اپنی منزل کو یاد کرتے رہے، اسی ادارے کے یہیں پر پڑھا ہے انہوں نے ابتدائی طور پہ۔ اس کے بعد پھر کراچی جانا ہوا، وہاں سے پھر دیگر سلسلے و نظار کے شروع ہوئے۔ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نواسے یہاں پہ پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ دعوت کی، یہ سب حضرات بھی وہاں موجود تھے، گلشن رات انہوں نے اپنے گھر میں مفتی رفیع صاحب تشریف لائے، تو حضرت نے اس موقع پر برملا طور پہ یہ اظہار فرمایا، اتنا بڑا دارالعلوم کراچی ہے ماشاءاللہ، اتنا بڑا ادارہ، حضرت کی اتنی بڑی شخصیت، تمام اساتذہ کی موجودگی میں حضرت کے نواسے کی تقریب تھی، انہوں نے اپنے گھر میں بلایا، تو حضرت نے وہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی میں نے بہت پاکستان کے اداروں کو دیکھا، دنیا جہان کے اندر گھوما پھرا ہوں، اور میرے اپنے گھر کے میرے نواسے، میرے بھانجے الحمدللہ یہاں پڑھتے ہیں، میں نے یہاں کے بچوں کے اندر جو اخلاق اور تربیت دیکھی ہے، میں نے پورے پاکستان کے مدارس میں وہ چیز نہیں دیکھی۔ میں نے یونیفارم دیکھا ہے، میں نے ان کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ جو سمجھ لو موجودہ دور کے ایٹیٹیوڈ کہہ دیا جائے، وہ چیزیں دیکھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر ایک نمایاں حیثیت سے جو میں نے دیکھا ہے، اور یہ حضرات علماء کرام اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف خان صاحب دامت برکات مولالیہ کو، یہ حضرت کے سکھائے ہوئے اصول، ضابطے، ان کے بنائے ہوئے نظام، اور وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے الحمدللہ طلباء کرام کو اللہ تعالیٰ ایک نمایاں اور امتیازی حیثیت عطا کرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ہر مقام پر ایک نمایاں طور پر اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے۔ تو بچوں، تم میں سے جو درجہ سادسہ کے طالب علم میں آپ حضرات جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے آخری ایام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باقرامت رکھے، مگر جانے کے بعد آپ نے نیک نامی کا ذریعہ بننا ہے، کسی کی بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا۔ اللہ آپ کو بڑے اونچے سے اونچے منصب پہ پہنچائے، اور اسی طریقے سے آپ رابعہ خامسہ کے جو ہیں درجہ بدرجہ اپنے مقام پر آتے رہیں گے،
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تکمیل تفسیر کا موقع عطا کر دیا، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائے۔ سورہ توبہ کے مضامین، اس کے مفاہیم اور اس کے متعلق جو نکات تھے وہ الحمدللہ آپ نے مفتی صاحب کی زبان افضل سے سماعت فرمائے۔ آخری آیت مبارکہ سورہ توبہ کی بڑی عجیب، بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم میں سے ہے، فرشتہ نہیں ہے، جن نہیں ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بناتے ہیں جو بشر اور انسان ہے۔ اللہ نے جنات کو صحابہ تو بنایا، جنات کو نبی نہیں بنایا۔ ملائکہ کو پروردگار نے نبیوں کا خادم تو بنایا، مگر کسی ملک اور فرشتے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اس لیے کہ اگر کوئی جن یا فرشتہ نبی بنتا وہ انسانوں کی ضرورت سے واقف نہ ہو۔ انسانوں کی ضرورت سے وہ واقف ہے جو انسانیت میں سے تعلق رکھتا ہے، جس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، رنج دکھ تکلیف تمام چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے پروردگار نے نبی اس کو بنایا جو انسانوں کی جن سے تعلق رکھتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آیا ایک رسول جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو پریشان کرتی ہے، جو چیز تم پر تکلیف کا سبب بنتی ہے، وہ میرے نبی کو پریشان کرتی ہے۔ یعنی کانٹا ہمیں چبھتا ہے، تکلیف اللہ کے نبی محسوس کرتے ہیں۔ کس قدر شفقت والے نبی اللہ نے عطا کر دیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہے تمہارے متعلق، مومنین کے متعلق، کیا لالچ ہے کہ اللہ ان کو جہنم سے بچائے، جنت میں پہنچائے۔ رؤوف رحیم، بڑی نرمی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر پھر بھی ایسا نبی، ایسا اللہ، اس کو دیکھ کر بھی اگر تم لوگ گردن پھیرتے ہو، دین سے چلے جاتے ہو، فقول تو کہہ دو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، علیہ توکلت، اسی کی ذات پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ پروردگار وہ ہے جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت مبارکہ ہے، اس کی ترجمہ مختصر تشریح تو آپ کے سامنے آ۔ اس آیت طیبہ کے متعلق اللہ والوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں اور بڑے عجیب و غریب تجربات بیان کیے۔ ایک بزرگ کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر تقریباً 150 سال، 150 سال، 150 سال، اور ماشاءاللہ زندہ، ان کے ساتھ کے سارے مر کے ختم، بابا جی زندہ، بھاگتے دوڑتے چلتے تھے۔ ایک دن خواب آیا ان کو کہ ارادہ نہیں ہے تمہارا واپسی کا، کب تک رہو گے بڑے نہیں یہاں پہ، واپسی کا بوریا بستر گول کرو، بس سب چلے گئے، چھوڑ دو جو کرتے۔ اب تک وہ راز انہوں نے بتایا کسی کو نہیں۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو انہوں نے بتایا راز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے لے کے آخر تک اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان جس دن اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے گا، موت و حیات کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر یہ اللہ کا کلام ہے، پروردگار کے قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ جس دن اس آیت مبارکہ کو کوئی شخص پڑھ لے، وہ یقین کر لے مجھے آج موت نہیں آتی، اس کی برکت سے پروردگار عالم اس دن موت کو ٹال دے گا، اور جس دن پروردگار کی بارگاہ سے موت کا فیصلہ ہو، اس دن پروردگار کی پڑھنا بلا دے گا۔ یعنی یہ آیت مبارکہ آپ سمجھ لیں گویا کہ ایک باڈی گارڈ ہے جو موت کے فرشتے کو پیچھے کر دیتی ہے، موت کے فرشتے کو دور کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہی پڑھتا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا، میں اس کو روزانہ پڑھتا تھا، اور مجھے یقین تھا اس بات کا کہ جس دن میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا، اس دن پروردگار مجھے زندگی ضرور عطا کرے گا، اور میں وہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاروں، نافرمانی کے اندر نہیں، تاکہ اس کی فرما برداری کے لیے مجھ کو موقع مل جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس آیت مبارکہ کی بہت ساری برکات کمالات ہیں، اس کے معنی اور مطالب تو اپنی جگہ پر، مگر اس آیت طیبہ کے پڑھنے سے آپ ورد کے طور پہ پڑھیں اس کو، یہ آپ کے سبق کا آخری حصہ، ہمارے پورے سبق کا سب لوگوں کا یہ آخری حصہ سورہ توبہ کی آخری آیت طیبہ جو مفتی صاحب نے آپ کو پڑھائی سورہ توبہ،
اس کی آخری آیت مبارکہ کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلت علماء کرام نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پڑھنے سے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور بسا اوقات یقین کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ حالت خواب میں حضور کا دیدار بھی عطا کرتا ہے، اور دیگر بہت ساری برکات و کمالات ہیں۔ تو اس کو آپ بطور ورد کے بھی پڑھیں، بطور وظیفے کے بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات و کرامات اس کی عطا فرمائے۔ اور دیکھو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سال گزرا، نیا سال آ گیا 2024 ہے، اسلامی سال بھی آئے گا، چلا جائے گا۔ پروردگار روزانہ ہم کو دن کے 24 گھنٹے عطا کرتا ہے، اور شمار کرنے والوں نے 24 گھنٹوں کے منٹوں کو شمار کیا تو بیٹا 14,040 منٹ بنتے ہیں روزانہ کے۔ روزانہ کے پروردگار نے 14,040 منٹ ہم کو عطا کیے۔ اب کوئی شخص مثال کے طور پہ میرے پاس، آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں یہ 15,000 میں نے آپ کو روپے دے دیے، اب اس میں سے مجھے کچھ دے دیں، اب ہم کتنے کم ظرف ہوں گے۔ ابھی اس بندے نے دیے ہیں اور ہم دینے میں کنجوسی کریں، نہیں یہ تو میرے ہیں، بھائی تیرے پاس کہاں سے آئے، وہ نہ دیتا تیرے پاس کہاں سے آ جائے۔ اب ان میں سے جو 15,000 14,000 کسی نے دیے، ایک آدمی کہتا ہے اچھا آپ ایسا کریں کہ 14,040 ہے نا، یہ 40 آپ لے لیں۔ وہ آدمی ہنسے گا جو سخی جس نے آپ کو دیا تھا نا، یعنی کیسا عجیب آدمی، اتنی سی دیر میں مجھے بھول کے فراموش کر دیا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے سرکار آپ نے 14,000 دیے تھے، 14 کے 14 آپ کے ہیں، یقین ماننا کہ وہ پلٹ کے 28 تم کو دے دیا۔ اللہ کریم نے 14,040 منٹ عطا کر دیے، اور ہمارے پاس اس کی ذات کے لیے 40 منٹ بھی باقی نہیں۔ ہم اس کو زیادہ عطا دیں گے، وہ ہم کو زیادہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے امتحان کا بھی وقت ہے، اور آپ لوگوں کی یہ اختتامی مجلس اور محفل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا، برکت کا، کرم کا معاملہ فرمائے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، اور دعا کے اندر انشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ابھی ان کا پرچی آئی ہے، درجہ خامسہ کے طالب علم وسیع الرحمان، پچھلے سال ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، ان کے میرے علم میں نہیں تھا، اب آیا ہے کہ ان کے بھائی صاحب شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اسی طرح ہمارے عزیزم مولانا محمد انس صاحب، مولانا محمد اسامہ صاحب، ان کی نانی محترمہ اور حافظ سیف اللہ صاحب کی ساس صاحبہ، اور ہماری استانی مکرمہ حضرت اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہلیہ محترمہ، گزشتہ مہینے ان کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اور ہمارے استاد محترم مولانا کرم کشمیری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک عرصہ دراز سے بیمار ہیں، علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، قرآن پاک کی اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت اور کرم کے معاملے فرمائے، اور آپ تمام کے تمام طلباء کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ تمام اساتذہ ان کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم کا سال ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے کمی کوتاہی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات کے حق میں، آپ حضرات کی خدمت میں، آپ حضرات کے ادب میں، احترام میں، آپ لوگوں کا جو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول مقرر ہے، اس لیے کہ آپ حضرات نہ ہوں تو پڑھائیں گے اس کو۔ آپ حضرات مہمان ہیں اللہ کے اور رسول کے، صرف مہمان نہیں بلکہ لاڈلے مہمان ہیں، لاڈلے مہمان ہیں، خصوصی مہمان ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی کوئی اللہ نہ کرے خدا نخواستہ آپ کی کوئی شان میں کمی اور کوتاہی نہیں، صرف اور صرف ایک چیز کو، ایک نظام کو چلانے کے لیے اساتذہ کرام بسا اوقات کوئی بات فرماتے ہیں تو کئی طلباء اس کو اپنے دماغ میں تھوڑی سی جگہ دے کر بٹھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال انسان ہونے کے ناطے سے انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ حضرات کے حق میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی واقع ہو گئی ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے درگزر فرما دیجیے گا، دل میں نہ رکھیے گا۔ اور اساتذہ کرام تو ماشاءاللہ ان کا دل تو ایک ماں باپ کی طرح وسیع اور کشادہ ہوتا ہے، وہ طالب علم کی طرف سے کسی بات کو کبھی رکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا، کرم کا معاملہ کر دے، آپ سب کے لیے خیر فرما دے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم، بڑا کرم، بڑی اس کی مہربانی اور عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک موقع عطا کر دیا، ایک کرم کا موقع عطا کر دیا۔ اور الحمدللہ جس ادارے سے پڑھا تھا اس ادارے میں الحمدللہ مفتی صاحب کا غالباً میرا خیال ہے یہ تدریس کا جو سال مکمل ہوا، یہ غالباً مفتی صاحب کا 23واں سال ہوگا یا 24واں سال ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میرا یہ 26واں سال مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولانا اویس صاحب کا غالباً 30واں یا 32واں سال ہوگا میرا خیال ہے، 34واں سال، ماشاءاللہ 34واں سال حضرت کا مکمل ہوا۔ میرے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 26واں سال اختتام پذیر ہوا، اور مفتی صاحب کا غالباً 23واں یا 24واں سال میرا خیال ہوگا جو اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دادا میں آپ اسی طرح قائم و دائم رکھے، اس سلسلے کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور جتنے ہمارے اساتذہ
اسامہ صاحب ہیں, ان کے والد صاحب ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے. اور ہمارا درجہ ثالثہ کا طالب علم ہے بیچارہ وہ زخمی ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے, اللہ صحت کلی عطا فرمائے. اور جو بھی طالب علم کوئی بیمار ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کا عافیت کا معاملہ فرمائے. آپ سب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا برکت کا معاملہ رکھیں, عافیت کا معاملہ رکھیں. آپ لوگ خیر کے ساتھ پڑھتے رہے, خیر کے ساتھ پڑھیں, خیر کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں, خیر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان عطا کریں, تراویح عطا کریں, اور اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو شب قدر بھی عطا کریں. بس آپ سے چھوٹی سی درخواست ہوگی کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس کے لیے دعا ہوتی ہے. ہمارے استاد صاحب تھے, وہ سعودی عرب میں دیگر علاقوں کے اندر رہے, تو کہنے لگے میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو وہاں پر ایک بزرگ تھے عرب, ان سے میری سبق تو میرا نہیں تھا, مگر ان کو دیکھ کے مجھے دل میں بڑی عقیدت اور محبت تھی. تو ایک دن میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مسکرا کے کہنے لگے تم نے کبھی دعا کی ہے میرے لیے؟ تو میں حیران کھڑا ہو گیا. کہنے لگے بیٹا ایک بات یاد رکھنا, اگر تم کسی بڑے کے لیے دل سے دعا کرو گے نا, میں تمہیں خدا کی ذات پہ یقین کر کے بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ وہ ضرور تمہارے لیے دعا کرے. شرط یہ کہ تم کرو, تم اس کو رسم نہ بناؤ, ایک رسم نہ بناؤ کہ دعا میں یاد رکھیے گا, نہیں, رسم نہ بناؤ, اسے رسم نہ بناؤ, اسے دل کی اصل بناؤ. کسی کا تصور کر کے جب تم اس کے لیے دعا کرو گے, یقیناً وہ تمہارے لیے دعا کرے گا, خیر کی دعا کرے گا, عافیت کی دعا کرے گا. جیسے مولانا نے فرمایا نا, تو آپ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیجیے گا, تو انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ القاء کرے گا, اور وہ آپ کے لیے انشاءاللہ وزیر دعا فرمائیں گے. بس آپ حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, یہ اساتذہ کرام کی تشریف لائے, اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. سردی کا موسم ہے اور بڑا اچھا بہترین قسم کا یہ سردی کا موسم ہے. اس موسم میں کوئی کچھ اپنی انجوائے کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ روحانی طور پر یہ اپنے اسباق کو, اپنی تکرار کو انجوائے کر رہے ہیں, اور روحانی طور پہ بیٹا تھوڑا سا اس موسم کو انجوائے کر لو. کھانا پینا بھی ہوتا ہے سردی میں, بڑی اچھی بات ہے, اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں راتیں لمبی رکھی ہیں, ان لمبی راتوں کو تھوڑا سا انجوائے کر لو, تہجد کا وقت نکال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم بڑا ٹھنڈا ٹھار دل بہار رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. موٹی سے موٹی تگڑی سے تگڑی چیز تم سحری کے وقت میں کھاؤ گے, پیاس کم لگے گی. نہاری کھاؤ, پائے کھاؤ, ہری سے حلیمے کھاؤ, جو تمہارے دل میں آتا ہے کھاؤ, کوئی پابندی نہیں. کلو مشرب کو حلال کچھ نہیں, کھاؤ پیو, خرچی نہ کرو, حرام نہ کھاؤ, حلال کھاؤ, جتنی مرضی کھا سکتے ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں. زیادہ اب اتنا بھی نہ بن جاؤ, صوفی بن جاؤ کہ بالکل دبلے پتلے ہو جاؤ, نہ میرے جیسے ہو جاؤ, بس پیچھے چل کے رہو. کلو مشرب کو حلال کچھ نہیں, کھاؤ پیو, اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے ٹھنڈے ٹھار دل بہار نعمتیں ادا کر دی. علماء سے پوچھ لیں آپ, اس کو حضور نے کہا غنیمت باردہ, ٹھنڈی ٹھار نعمت, ٹھنڈی ٹھار دل بہار نعمت ہے, اور کچھ نہیں تو کم از کم ماشاءاللہ کے امتحان آ رہے ہیں نا, امتحان کے دنوں میں کوشش کر لو کہ میں روزہ رکھ کے امتحان دوں, اور نہیں تو کم از کم درجے میں بیٹا پیر اور جمعرات, ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں, اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس موسم سرما کو روحانی طور پہ بھی انجوائے کرنا ہے انشاءاللہ, جسمانی طور پہ انجوائے کرنا ہے. آپ اس کے اندر جناب مشروبات پیتے ہیں, ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں, آپ کو اللہ کی نعمت ہے, کوئی پابندی کی بات نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے, اس کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہو, اپنا کھانا پینا تگڑا رکھو, جاندار رکھو, اس لیے کہ قبر کے اندر کیڑوں کو کچھ تو کھانے کو چاہیے. جاؤ تو خامخواہ ہڈیاں ملیں, گوشتیدہ گوشت ملے, کیا فائدہ. اللہ کی مخلوق کا بھلا تو ہونا چاہیے, تگڑا کام ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا, اور کھاؤ پیو, موج کرو, ہنستے رہو, خوش رہو, آباد رہو. اللہ آپ کو زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کا معاملہ فرمائے. ماشاءاللہ روحانی خوراک بہت سی آپ کو مل گئی ہے, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جسمانی خوراک بھی آپ کو مل گئی, ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ لوگوں کا یہ سال کا اختتامی کا جو ہے سبق یہ اختتام کے ساتھ ساتھ مزید ہو جائے. اللہ حافظ.